جو آدمی حرام کمائی کرے اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر یہ کہے کہ بھی اللہ دے رہا، اللہ نے جو چاہ دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا دعا قبول نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو آج میں آپ کو حرام کمائی کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ حرام کھانے سے کتنا بڑا دین کا نقصان ہوگا، حرام پہننے سے کتنا بڑا دین کا نقصان ہوگا، اور حرام کھانے کے بعد آدمی پر کیسے گناہ کے اثرات آدمی پر آ جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی پاک کھانے کا حکم دیا ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی حلال ہی کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ رسولو حلال چیز کھاؤ اور پاکیزہ چیز کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور جو تم کرتے ہو بے شک ہم اس سے باخبر ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ایمان والوں کو بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایمان والو ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے بہت لمبا سفر کیا ہو اور اس کے پورا بدن گرد آلود ہو گیا ہو، یعنی دھول ہی دھول ہو گئی ہو اس کے پورے بدن پر لمبا سفر کرنے کی وجہ سے، اس کے بال بھی گندے ہو گئے ہوں، یعنی بالکل وہ پریشان ہو لمبے سفر کی وجہ سے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا ہو، اس کا لباس بھی حرام کا ہو، اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہو، یعنی وہ حرام ایک مدت سے کھائے جا رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوستو اس آدمی کی ظاہری حالت دیکھیں آپ، کہ ظاہری حالت کے اوپر آپ کو ترس آئے گا کہ ایک آدمی کتنا پریشان حال ہے، سفر سے پریشان ہے، کتنا دھول کے اندر ہویا ہوا ہے، بال بھی گندے ہیں، تھکا ہارا ہے، لیکن پھر بھی حرام کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں ایسے ہی کوئی حکم دیتے تو ہمارے لیے ماننے کے لیے بہت اہم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تو اس کے اندر کتنی زیادہ تاکید آ جاتی ہے کہ یہ بات دیکھو کتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی قسم کھا کر بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے، صرف ایک لقمہ۔ اور آگے فرمایا کہ اور جس کا گوشت پوشت حرام سے پروان چڑھا ہو، یعنی وہ حرام کھائے جا رہا ہو تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس کے لیے تو جہنم ہی مناسب ہے۔ تو دوستو کتنا زیادہ بیکار عمل ہے حرام کھانا۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے کہ تم اپنے منہ مٹی سے بھر لو، حرام کا لقمہ منہ میں ڈالنے سے بڑھیا یہ بات ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے ایک کپڑا 10 درہم کا خریدا، اس میں 9 درہم ٹھیک ہے اور 1 درہم اس میں حرام کا ملا دیا، تو دوستو جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ دوستو کتنی سخت بات ہے، یعنی اللہ کے نبی نے پہلے پیٹ کے بارے میں فرمایا کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، کپڑے کا بھی کتنا نقصان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس آدمی کے جمع کیے ہوئے مال پر رشک مت کرو جس نے حرام مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ یعنی اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں یا اسے دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے اور اس نے حرام سے کما رکھا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس کے مال کو دیکھ کر رشک مت کرو، تعجب مت کرو اور دل کے اندر لالچ مت لاؤ جس نے حرام سے کما رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اس مال میں سے صدقہ کرے گا تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہونے کا، اور جو باقی مال اس کا بچا ہوا ہے نا یہ بھی اسے جہنم میں لے جانے کا توشہ بنے گا۔ تو دوستو حرام مال آدمی کا اندر سے بھی نقصان ہے، کسی نے کھا لیا اس کا بھی کتنا بڑا نقصان ہے، کپڑا پہن لیا اس کا بھی نقصان ہے، اور دیکھو حرام مال کی کمائی کا دوسرے لوگوں کو بھی کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غصہ ہوتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی آدمی کے 6 حصے قربانی کے اندر حلال کمائی کے ہوں اور 1 حصہ کسی نے حرام کا ملا دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ملنے کی وجہ سے کہ اس کے اندر اتنی گندگی آ گئی 1 حصے کی وجہ سے، اللہ اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ بھئی اب میں کسی کی بھی قربانی قبول نہیں کرنے کا۔ تو حرام کمائی کی کتنے زیادہ نقصانات ہیں، یعنی دوسرے کی کمائی میں مل کر اسے بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور دوستو حرام کمائی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ حرام کمائی جب آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے عیب لے کر آتی ہے۔ جس قوم کے اندر حرام کمائی کھائی جائے گی، اس میں استعمال کی جائے گی، اس قوم کے اندر شراب، جوا، سٹہ، زنا، اتنے بڑے بڑے عیب آئیں گے، اور ضرور آئیں گے، کیونکہ حرام کمائی بہت سارے عیبوں کو لے کر آتی ہے۔ اور حرام کمائی کھانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو آدمی حرام کمائی کھائے گا اس کا دل کبھی بھی نیک کام کرنے کو نہیں کرے گا۔ حلال کمائی جو کھائے گا اس کا جی نیکی کے کام کرنے کو کرے گا، اور جو حرام کمائی کھائے گا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے دل کے اندر نیکی کے کام کرنے کا کبھی بھی جذبہ پیدا نہیں ہونے کا۔ اور بہت سارے آدمی یہ کہتے ہیں جی ہم تو محنت کر رہے، سارے لوگ محنت کر رہے اور ہم محنت کر رہے، بھی محنت نہیں ہے، محنت ہے تو جائز ہونی چاہیے، جائز ہے۔ یعنی آدمی نے کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کو محنت کے اوپر ڈال رکھا ہے کہ محنت کسی کام میں ہوئی تو جائز ہے، کسی میں نہیں ہوئی تو جائز نہیں ہے۔ تو دوستو جائز وہ ہوگی جسے اللہ کہے گا، اس میں محنت ہو یا نہ ہو، ناجائز وہ ہوگی کہ جسے اللہ کہہ دے کہ ناجائز ہے وہ ناجائز ہوگی، چاہے محنت ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم دنیا کے اندر بھی محنت کرنے والی چیزوں کو ناجائز مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتا وہ تو لٹ کے زور پر مانتا ہے۔ کیسے؟ 4 آدمی کسی کے گھر گئے اور 2 گھنٹے تک اس کی دروازے توڑے یا اس کی دیوار توڑی، پسینے کے اندر آدمی نہا لیا، نہانے کے بعد اس کے گھر گیا، صندوق کا اس نے تالا توڑا اور 2 گھنٹے ساری چیز توڑ کے باہر نکل گیا، پسینے ہو رہا ہے، باہر اس کا مالک آ گیا۔ اب بتاؤ اس چور کو یہ آدمی مارے گا، یہ کہے گا بھائی اس نے تو محنت کری ہے، بھائی نہیں تیرے لیے جائز ہے، بھائی بالکل بھی نہیں۔ اگر یہ نہیں ماننے کا تو لٹ سے اسے ماننا پڑے گا۔ تو محنت کے اوپر مدار نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے اوپر مدار ہوتا ہے کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی حرام کمائی وہ کر رہا ہے، بھئی کیا حال ہے، کیسا کام چل رہا، تو اللہ کا شکر ہے بہت بڑھیا چل رہا،
اللہ کو یہ آدمی اتنا غصہ دلاتا ہے، اتنا غصہ دلاتا ہے بہت زیادہ. بھئی اللہ تو اسے منع کر رہا اور یہ کہہ رہا بھئی اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ جو اللہ چاہ رہا وہی دے رہا. ایسے ہی اللہ کو اس آدمی پر بھی غصہ آتا ہے جو حرام کا گھر بنا لے اور اس پہ آگے لگا دے ماشاء اللہ. یہ اسی طریقے سے ھذا من فضل ربی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلسانے والے کام کر رہا ہے کہ اللہ تو منع بھی کر رہا لیکن کہہ رہا اللہ تو ہی دے رہا مجھے تو حرام، تو ہی دے رہا حرام، تو نہیں دیا اگر تو نہیں دیا حرام، اور خوش ہو کے کہہ رہا. تو جو آدمی حرام کمائی کرے اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر یہ کہے کہ بھئی اللہ دے رہا، اللہ نے جو چاہ دے دیا. تو اس بات کا بھی آدمی دھیان رکھیں. اور آخر میں اپنی بہنوں کے لیے بھی ایک واقعہ سنا دوں کہ تاکہ گھر کے اندر جو بہویں ہیں، کسی کی بیوی ہیں، وہ اس واقعے کو سن کر عبرت حاصل کریں. ایک صحابی تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، بہت غریب تھے، اور آپ کو پتہ ہے مزدوری میں کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، سیزن آف بھی رہتا ہے. تو ایسے ہی ہوا کہ آپ کو ایک دن کام نہیں ملا، آپ گھر کے اندر آئے تو بیوی نے کہا کہ جی کام، آپ نے آ کر کہا بھئی مجھے کھانا دو. تو بیوی نے کہا دیکھو جی میں نے تو آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اب میں کیسے بناتی. تو آدمی کو صحابی کو عجیب سا لگا. تو جو بیوی دیندار ہوتی ہے وہ آدمی کی کس طریقے سے طرفداری کرتی ہے. انہوں نے کہا دیکھو جی اصل مقصد یہ ہے کہ آج اللہ مجھے اور تمہیں، اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بھوکے سوئیں. اگر اللہ ہمیں یہ چاہتا کہ ہم کھا کر سوئیں تو ہمارے لیے انتظام کر دیتا، لیکن اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آج ہم بھوکے سو جائیں. تو جب یہ بات عورت نے کہی تو ان کو بہت ہی اندر سے بہت خوشی محسوس ہوئی. وہ اس دن بھوکے سو گئے ایک رات. اگلے دن پھر وہ کام پر گئے، اتفاق سے اس دن بھی کام نہیں ملا. رات کو جب یہ آئے تو پھر بیوی نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ ہمارا بے بس بھی نہیں ہے، اللہ ہمارا بے رحم بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو ایسا بھی نہیں ہے کہ جانتا نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ سب کچھ جان ہی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ایک دن اور ہم ایسے ہی بھوکے سو جائیں گے. تو دوسرے دن بھی ایسے ہی سو گئے. تیسرے دن صبح کے وقت جب بیوی وہ صحابی کام پہ جانے لگے تو بیوی مسکراتے چہرے کے ساتھ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی. جب یہ چل دیے تو انہیں بلایا کہ بھئی یہاں آؤ، کہ میں آپ کے ساتھ کئی سالوں سے ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بے انتہا اور شدت سے محبت کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کہیں میری محبت کی وجہ سے آج تم تیسرے دن جاؤ تو کہیں میری محبت کی وجہ سے کہ میری بیوی بھوکی ہے 2 دن سے، کہیں تم حرام کا کھانا لے کر گھر میں آ جاؤ یا حرام کی کمائی لے کر آ جاؤ. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم آج بھی بھوکے ہی سو جائیں گے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ آج بھی تم چاہے خالی ہاتھ آ جانا لیکن حرام کی کوئی چیز لے کر مت آنا. تو دوستو عورتیں پہلے ایسی اتنی دیندار تھیں کہ 3 دن بھوکا رہنا برداشت تھا لیکن حرام کا ایک لقمہ کھانا برداشت نہیں تھا. پھر ان عورتوں کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی نے نیک اولادیں دنیا کے اندر جنم لی. آج جو اور بچوں کے اندر بگاڑ ہے اس کی ایک وجہ ماں ہے کہ جنہوں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا. مجھے تو پوری سہولت چاہیے. اب آدمی سے کہتی ہے حلال لا یا حرام لا، مجھے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو اور ساری عورتوں کی طرح کپڑا چاہیے، لباس چاہیے، وہ چاہیے. آدمی کہتا ہے کہ جہنم بھی ملے گی، کوئی بات نہیں، جہنم ملے یا نہ ملے، مجھے بڑھیا مال چاہیے، پیسہ ہی پیسہ چاہیے. بھئی میں حرام لاؤں گا تیرے ساتھ تیرے بچے بھی جہنم میں جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو حرام چاہیے. تو عورتوں کی وجہ سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے. کہیں تو آدمی مجبور ہوتا ہے اور کہیں ماں باپ مل کر دونوں بچوں کو مجبور کرتے ہیں. بچوں سے کہتے ہیں کہ بھئی تو کہاں، میں اپنے والد صاحب سے کہتا ہے وہاں کام پہ لگ جاؤں، وہاں 5-6 ہزار 10 ہزار روپے ملیں گے. کہ بھئی اور تو 20-20 ہزار روپے کما رہے ہیں، کہ جی 20 ہزار کمانے کے لیے میں حرام کام کرنا پڑے گا. تو باپ دیکھو کتنا بڑا ظالم باپ ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی حرام کام کر، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، تو جہنم میں جائے گا کوئی مطلب نہیں، تیرے پیٹ میں حرام جائے گا کوئی مطلب نہیں، تیری نماز قبول نہیں ہونے کی کوئی مطلب نہیں، آخرت میں تیری پکڑ ہوگی، ہمیں کوئی مطلب نہیں، میں ایسا ظالم باپ ہوں، مجھے صرف حرام سے مطلب ہے. تو دوستو ایسے باپ کا
ایسے باپ کا گروان قیامت میں اولاد ایسے پکڑے گی، ایسے ایسے، یا اللہ یہ میرا وہ باپ ہے کہ جس کی وجہ سے میں جہنم میں گیا، یہ اگر چاہتا تو میں آج جنت میں جاتا، اس کی وجہ سے، اس کی بدبختی، نالائکی اور ظلم کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اگر آج یہ مجھے روک لیتا نا، مجھے دنیا کے اندر روک لیتا، مجھے سنبھال لیتا، مجھے دیندار بنا دیتا، تو آج میں جہنم میں نہ جاتا۔ یا اللہ میری آپ سے یہ درخواست ہے، اسے ڈبل عذاب عطا فرماؤ۔ تو دوستو، اولاد کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ باپ اور ماں بن رہے ہیں صرف لالچ کی وجہ سے۔ تو دوستو میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں، حلال تو مانگ کر تو دیکھیں، اللہ آپ کے لیے حلال اتنے روزگار، اتنے دروازے کھول دے گا، اتنے دروازے حلال کے کھول دے گا کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک یہ حلال کی برکتیں قائم رہے گی۔ اور اگر آپ آج حرام کو اللہ کے اوپر، اللہ کے لیے سچی پکی توبہ کر کے چھوڑ دیں گے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ آنے والی قیامت تک کی نسلوں تک آپ کے لیے حرام کو بند کر دے گا، سب کو اللہ حلال ہی کھلائے گا۔ اور شرط یہی ہے کہ آپ پکی سچی توبہ کریں، یہ دل کے اندر ارادہ کریں کہ بھوکا سو جاؤں گا لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ تو یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ کو بھوکا رہنے دے گا، نہ بھوکا سونے دے گا، نہ بھوکا مرنے دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے اوپر پکا سچا یقین کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنا خدا مال کو بنا لیا ہے کہ اللہ کے مال کے سامنے کسی کی نہیں سنوں گا، ہم یہ کہیں گے اللہ کا حکم ہے تو کہیں گے جی کوئی بات نہیں، مال آ رہا سامنے، پہلے مال ہے، نبی کا حکم ہے تو کہ جی مال، رسول کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، آپ صرف مال کو دیکھیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ پھر تو صرف آدھار کارڈ میں ہمارا نام مسلمان ہو، کہیں اللہ کے فہرست میں ہمارا نام مسلمان نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آدمی ڈٹ جاتا ہے نا کہ بھئی کوئی بات نہیں، تو اسے بار بار سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ بھئی نہیں یہ مسلمان کا کام نہیں، مسلمان کا کام نہیں، یہ کام نہیں، یہ کام نہیں، وہ کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، مال 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 چاہیے، مال چاہیے، مال ہی مال ہے، مال ہی سب کچھ ہے، مال ہی خدا ہے، مال ہی رسول ہے۔ تو پھر اس کے لیے افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا نام صرف آدھار کارڈ میں مسلمان ہو، اللہ کے یہاں اللہ ہماری اس سب سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔